بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک ویڈیو آپ کی نظر کرنی ہے۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور برائے مہربانی اس کو شیئر بھی کریں آگے، کیونکہ کچھ ویڈیو کے حالات اور واقعات اور جو یہ بھائی بیان کر رہے ہیں، انتہائی افسوس ہوا یہ بات سن کر۔ پہلے کچھ عرصہ پہلے ایک دفعہ قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک اکثر حدیث سننے میں آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک عورت، ایک مائی کچرا پھینکا کرتی تھی، جس کا رد امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب نے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث ہے نہیں، اس طرح کا رد انہوں نے کیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کہتے تھے نہیں جی ہم تو بچپن سے ہی پڑھتے آئے ہیں، ہم نے بچپن سے اسکول میں پڑھا، بچپن میں کتابوں میں پڑھا۔ اچھا، ان کے لیے یہ ویڈیو ہے، ذرا غور سے یہ ویڈیو آپ سن لیں کہ حدیث اور جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے وہ کس طریقے سے ہماری کتابوں میں بتایا گیا ہے، اور کس طریقے سے یہود و نصارہ اور قادیانی اپنا اثر سوق جو ہے نا وہ ہمیں دکھا رہے ہیں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کوئی آدمی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر اس غریب نے یہ کام کر دیا اور اس کو بھی نوکری سے خارج کر دیا گیا، یہ تحریک انصاف کی حکومت کا واقعہ ہے، کوئی ابھی نون لیگ یا دوسرے تیسرے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بیان انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ بھی آپ سن لیں، اور جس طرح بھائی کام کر رہے تھے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سنیں ذرا۔ قبضہ تو نہیں نا بندوقیں لے کے وہ آ جائیں اور ادھر سے ہم چلے جائیں، یہ بڑے سافٹ طریقے اب داخل ہو گئے۔ مثلا مجھے ایک کلیگ کے ذریعے کھلوایا گیا کہ جی ایک بڑی پارٹی کا جی ان سے تو بگاڑنے کا فائدہ کوئی نہیں، لوگ ان سے دیکھیں جی اتنے لاکھوں روپے کا بینیفٹ لیتے ہیں۔ ہمارے کلیگ کی مثال دی گئی کہ دیکھیں اتنے لاکھ روپے پہ وہ ڈیپوٹیشن پہ گیا ہوا ہے۔ تو میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا ایشو یہ ہے کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنی میری ضرورت ہے، ضرورتیں ہی ہم نے اپنی لمیٹڈ رکھی ہیں الحمدللہ، اس سے اللہ تعالیٰ نے کئی گنا زیادہ حق حلال کا پیسہ دیا ہے۔ اچھا، اس طرح کے یہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سفارش جس کو لوگوں نے کرنی ہوتی ہے وہ پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ بندہ کون ہے۔ مطلب میں نے یہاں سے کوئی 10 ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز کو نکالا ہے، مجھے کسی نے کوئی فون نہیں کیا، انہوں نے یہی سمجھا ہوگا یہ انرجی ویسٹ کرنے والی بات ہے، لیکن اس کا رد عمل پھر وہی ہے کہ آخر میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے جہاں بھی ہوتے ہیں۔ اور کوئی بات نہیں، میرا گورنمنٹ سے جو شدید ترین شکوہ ہے اور احتجاج ہے اس پہ، وہ یہ ہے کہ مجھے سنے بغیر انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے۔ اچھا، ٹرانسفر ہونے سے کوئی نہیں، مجھے شہباز شریف نے بھی 8 دفعہ OSD کیا تھا، تو آپ دیکھیں میری صحت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ، شہباز شریف سے تو آج بھی بہتر ہے۔ میرا صرف اس گورنمنٹ سے یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بندے کے خلاف کوئی شکایت ہے تو آپ کا فرض ہے، اور یہ قانون کی فنڈامنٹلز ہیں، انصاف کا بنیادی تقاضا جسے ہم کہتے ہیں، وہ بے شک نائب قاصد ہے، وہ ریڈی والا ہے، اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا موقف بتائیں۔ چاہیے یہ تھا کہ کوئی ٹاپ لیول پہ بندہ مجھے بلاتا، یہ 100 کی 100 کتاب میں لے کے جاتا، اور جو بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن غلط، حدیث غلط، توہین رسالت، توہین صحابہ، قائد اعظم علامہ اقبال، سر سید احمد خان اور کشمیر۔ مجھے بتائیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور ہے کیا؟ یہی تو وہ کور چیزیں ہیں آپ پر پاکستان چل رہا ہے اور پاکستان قائم و دائم ہے۔ اگر دیکھیں نا، اتنی بڑی بات پہ بھی گورنمنٹ کسی کا موقف سننا پسند نہیں کرتی، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پھر وہ کیا کاروبار کرتے ہیں، کوئی ایسی مصروفیت ان کی ہے کہ وہ کسی کو سننا ہی پسند نہیں کر رہے۔ تو کیا فورن لابی کہا جا سکتا ہے اسے، جس کی وجہ سے نہیں، یہ لابی ہر جگہ 10,000 کتاب میں سے ان بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ 500 کتاب ابھی چیک ہوئی ہے، اور جس میں سے 100 کتاب میں صحابہ اکرام کی گستاخی اور اس کے علاوہ آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے، اور قرآن کی غلط تشریح اور حدیث کا جو ہے نا غلط بیان کرنا، حدیث مبارک جو ہے نا غلط لکھنا، اور جو حدیث ہے ہی نہیں اس کو اپنی طرف سے گڑھ کے کتابوں میں ڈال دیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آگے سنیں۔ دیکھنا، آکسفورڈ اس لیے ہے کہ آکسفورڈ کا ایک نام بڑا ہے، اور
اور ظاہر ہے اب دوسرا دیکھیں نا یہ کتاب ہے مثلا ہال مارک پبلیکیشنز، تو یہ پہلی دفعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی، ان کا ایک تو نام زیادہ مشہور ہے، دوسرا ان کی 14 کتابیں ان کی بین ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے ان کا انٹرنیشنل برانڈ ہے، اور یہ پہلی دفعہ پوری ورلڈ میں ہوا ہے کہ ان کی کتاب کو کسی نے چیلنج کیا ہے، اور میں نے ان کے سامنے کتابیں رکھ کے ڈسکس کیا ہے، میں نے کہا جی آپ اس کو جسٹیفائی کریں، یعنی ان کی 3 کتابیں ایسے میں نے کھولی، میں نے کہا اس میں آپ بتاتے ہیں کہ ایک خاص چیز کی لمبائی 500 کلومیٹر ہے، اگلے میں لکھتے ہیں 700 ہے، اگلے میں لکھتے ہیں 800 ہے، دیکھیں اگر میں آپ سے کہوں جی یہ 10 روپے کا ہے، پھر کہوں 15 کا، پھر 20 کا، تو تینوں تو غلط نہیں ہو سکتی صحیح۔ اچھا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، میں نے کہا بتا دیں یہ مردم شماری کیسے آپ نے آبادی 9 کروڑ دکھا دی ہے؟ اچھا نظمیں ایسی انڈیا کا دیا ہوا ہے، ایک انگلش کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی جن ملکوں کا نقشے پہ نام ہے ان کے بارے میں آگے کتاب میں معلومات ہے، پاکستان کا نام ہی کوئی نہیں، انڈیا کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے انہیں کہا جی آپ ملک پاکستان ہے، پاکستان کے اسکولوں میں کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، اور انہی کتابوں میں پاکستان کا نقشہ ہی نہیں ہے، پاکستان کا نام ہی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ پیسے کریں انڈیا کا یہاں پہ کاٹیں، پاکستان لکھیں، اور یہ انڈیا مجھے کتاب چلا کے بتائیں، آپ کو شام تک پتہ لگ جائے گا۔ دیکھیں ہم سوئی ہوئی قوم ہے، مطلب جس قوم کا قرآن کتابوں کے اندر بچہ جو آپ کی روزانہ، اچھا میں کہتا ہوں جی بڑا ہمارا لبرل طبقہ ہے اور کہتے ہیں جی آزادی ہونی چاہیے فلاں، کسی شخص کا بچہ جو بہت لبرل فاشسٹ جسے میں کہتا ہوں، اس کا بچہ اسکول میں جائے، وہ واپسی آ کے بتایا کہ بابا میں نے یہ پڑھا، وہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، 7ویں دن جا کے اسکول والوں کا سر پھاڑ کے آئے گا کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں میرے بچے کو۔ اچھا یہ تو دیکھیں نا ایک ایلیٹ کلاس ہے جن کے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے بچوں کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ 2 2.5 لاکھ 1.5 لاکھ لگا دینا، یہ پک ڈراپ اور باری فیس کافی ہے، جو غریب آدمی ہے اس بیچارے کو پڑھنا نہیں آتا، تو پڑھنا یہ تو ہمارا کام ہے گورنمنٹ کا، اور یہ کسی بورڈ میں نہیں ہوا، یہ پنجاب گورنمنٹ کا ایک گولڈ میڈل تھا جس کو انہوں نے مٹی میں رول کے خود رکھ دیا۔ یہ ایک میسج ہے بیوروکریسی کے لیے، پرائم منسٹر صاحب سے میری اس میں گزارش ہے بھرپور طور پہ، بھائی کیا مطلب ہے، کیا ایسی ریزن ہے کہ بندے کو سنے بغیر، پرائم منسٹر ہے، چیف منسٹر ہے، ہماری طرح انسان ہے نا، اور اس ملک کے کرتا دھرتا اللہ نے ان کو بٹھایا اس لیے ہے عوام کے لیے، اور یہ عوامی ایشو ہے۔ 11 کروڑ بچہ ہماری آبادی ہے پنجاب کی جو یہ کتابیں پڑھتا ہے، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کرانے کی دکان پہ چینی 2 روپے مہنگی ہوگی ایک دکان پہ، تو اس پہ بھی ایکشن ہوتا ہے، 3 سال قید ہوتی ہے۔ اس میں چاہیے یہ کہ وہ خود ملاقات فرمائیں اور یہ کتابیں ان کے سامنے ہم رکھیں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں۔ جی یہ ملاقات انہوں نے کیا کرنی تھی، ملاقات کرنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے بلکہ ان کو ختم کر دیا، ڈسمس سمجھے کر دیا، انہوں نے جو ہے نا بھائی کو جو ہے نا نوکری سے ہی فارغ کر دیا، اللہ ماشاء اللہ۔ سی اے جو ہے نا اپنے کیا نام ہے ان کو کہتے ہیں، اپنے پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، سی ایم اے پنجاب جو ہیں، انہوں نے ان کو ڈسمس کر دیا، ماشاء اللہ۔ وہ بولتے ہیں جی بہت شریف آدمی ہے، اس کی شرافت دیکھو، خبیث کی، اس شیطان کی شرافت دیکھو کہ جس آدمی نے اتنا وضاحت سے بتایا اور یہ نشاندہی کرائی، اس کو نوکری سے ہی نکال دیا۔ صحیح ہے، جنگ نیوز میں بھی ان کے بارے میں آیا، بشک آپ پڑھ سکتے ہیں، میرا خیال کل کی یا پرسوں کی اخبار تھی، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، یعنی 21 یا 20 اگست کی اخبار تھی 2020، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ اچھا میرے آنے کے بعد اب یہ ہے کہ جو بھی آفیسر وہاں پہ جائے گا مجھے بتائیں وہ انیشیٹو لے گا۔ اچھا پرائم منسٹر صاحب ہر میٹنگ میں یہ کہتے ہیں، آج بھی ان کا انٹرویو چل رہا تھا، پچھلے جمعے کو بھی انہوں نے یہ تذکرہ فرمایا کہ بیوروکریسی مجھ سے تعاون نہیں کرتی۔ اچھا یہ درست ہے کہ تعاون نہیں کرتی اور لوگ انیشیٹو نہیں لیتے، مجھے بتائیں اس کے بعد کون انیشیٹو لے گا؟ یہ میرا اپنا انیشیٹو ہے، مجھے کسی نے اوپر سے نہیں کہا کہ آپ یہ کتابیں چیک کریں۔ اس کے علاوہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش تھی بڑی پرانی کہ یہ میٹرک تک ہر بچہ پڑھ جائے، اس میں نے کمیٹی بنائی، کمیٹی بنا کے ہم نے اس میں دن رات محنت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال عمر مبارک کے لحاظ سے 63 لیسنز بنائے، اس میں پتہ یہ چلا کہ 39 لیسنز جو ہے وہ مختلف کتابوں میں ہیں، باقی جو ہے وہ پارشل ہیں، جزوی ہیں، اور 24 لیسن سرے سے نہیں ہیں جن میں ایک ختم نبوت بھی ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اسی پر ہی تو بہت سی لڑائیاں آپ کو پتہ یہ ویسے ہی ایگزیکٹلی۔ اب دیکھیے مطلب بعض ٹاپکس ہیں جو 6 کتابوں میں ریپیٹ ہو رہے ہیں، میرا اس میں یہ تھا کہ یہ ریپیٹیشن جو ہے نکال دی جائے، کیونکہ اردو میں، اسلامیات میں، معاشرتی علوم میں، سوشل اسٹڈی میں، پاکستان اسٹڈی میں، انگلش میں یہ سیرت النبی کے ٹاپکس ہیں، میرا یہ تھا کہ جو ریپیٹیشن ہے وہ ختم کر دی جائے، جو جزوی ہیں ان ٹاپکس کو مکمل کیا جائے، اور یہ 24 ٹاپک جو سرے سے شامل نہیں ہیں ان کو شامل کر دیا جائے۔ یعنی یہ وہ کام ہیں جو کسی بورڈ کی تاریخ میں پاکستان میں نہیں ہوئے، یہ وہ کام ہے جو ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ یہ ہوں، یہ وہ کام ہے جس کا نعرہ پرائم منسٹر صاحب نے لگایا اور پوری قوم نے ان کو ووٹ دیے۔ اچھا میری ٹرانسفر دیکھیں نا، یہاں کون سی یہ کوئی بہت بڑی پرائز پوسٹ تھی، میرے کارڈر کی پوسٹ سے میں یہاں نہیں لگوں گا وہاں لگ جاؤں گا، یعنی میری صحت پہ کوئی فرق ہی نہیں۔ ایک ہوتا نا یہ آپ کمشنر
لاہور لگے ہیں یا کوئی چیف سیکرٹری لگے ہیں، یہ بڑی یعنی یہ ہمارے لیے ایک درمیانی سی پوسٹنگ ہے ہمارے کارڈر کے لیے. میرا دکھ صرف یہ ہے کہ یہ مطلب باتیں پھر جسٹیفائی کی جائیں، یہ کتابیں سامنے رکھ کے اور قرآن. اچھا گورنر صاحب کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو ناظرہ ہے وہ بھی لازم ہونا چاہیے، مگر دوسری طرف جب جی گورنر صاحب کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ لازمی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ گورنر صاحب کے کام اور ان کے وزیر اعلیٰ کے کام یہ صرف نام نہاد مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے نام پہ دگا ہیں، اور یہ پاکستان اور اسلام کے دشمن ہیں. خدا را ان کو سمجھیں، خدا را ان کو جانیں، خدا را ان کو پہچانیں اور ان کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان سے جان چھڑائیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے. یہ ملک کے قوم کے نہیں بلکہ اسلام کے بھی دشمن ہیں. برائے مہربانی ان سے جان چھڑانے کی کوشش